آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا وادی میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ وہی خانہ کعبہ جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا گیا۔ یہ حرم کعبہ بلا شبہ بڑی عظمت و شان والا ہے۔ علامہ قسطلانی لکھتے ہیں کہ بیت اللہ کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، اور دوسری مرتبہ آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور تیسری مرتبہ جو بیت اللہ کی تعمیر کی وہ آدم کے بیٹے شیش علیہ السلام نے کی، اور چوتھی مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور پانچویں مرتبہ قوم العمالقہ نے کی، اور چھٹی مرتبہ قبیلہ بنو جرہم نے کی، اور ساتویں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی بن کلاب نے کی، آٹھویں بار قریش نے کی تھی، اور 9ویں بار سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کی تھی، اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب چوتھی دفعہ تعمیر کر رہے تھے، دیواریں بلند ہو گئیں، اور بیٹے سے کہتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اے اسماعیل جاؤ پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ سیدنا اسماعیل جاتے اور کالے رنگ کے پتھر کو تلاش کر کے لے آتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پتھر پکڑاتے، اور ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے، اور یہ دعا کرتے جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس دعا کو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ یہاں کے لوگوں کے سارے جہاں کے پھل اور میوہ جات وافر مقدار میں ہر موسم میں دستیاب ہوتے ہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ایک اور دعا مانگتے ہیں، مکہ کے باشندوں کو اے اللہ رسول کے بغیر نہ رکھنا، بلکہ ان میں اپنا رسول، اپنا پیغمبر، اپنا نبی مبعوث فرمانا۔ بیٹے اور باپ کی دعا یوں تھی جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، اور وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، اور انہیں کتاب اور حکمت سنت کی تعلیم دے، اور انہیں پاکیزہ بنا دے، بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں ان آیات کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے اخلاق، عادات، معاشرے، تمدن، سیاست، غرض ہر چیز کو سنوارے۔ گویا عملی طور پر صحابہ کرام کی تربیت بھی اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی، جسے آپ نے بطریق احسن پورا فرمایا۔ ناظرین، باپ بیٹے کی دعا ہزاروں سال گزر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اور ان کے بیٹے کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ سردار عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم الشفیع المذمین، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آغاز کے بارے میں کچھ ہمیں بتلائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ناظرین، یہ نور ہدایت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی اس دنیا میں تشریف آوری سے کفر اور شرک کے اندھیرے چھٹ گئے، اور پورا عالم توحید الہی اور سنت نبوی کے نور سے جگمگا اٹھا۔ ناظرین، یہ وہ 2 دعاؤں کا ذکر بیسیکلی اس سارے واقعے میں کرنا تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ ایک تو کہا تھا کہ اس شہر میں پھلوں کو اللہ بھر دے، اس شہر کو پھلوں سے، آج بھی وہاں پہ بے موسم پھل موجود ہوتے ہیں، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ دعا تھی کہ اللہ ایک نبی ان میں نازل فرما، اور یہ سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ تو ناظرین، اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو۔